ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الساعۃ آتیہ، کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ قیامت کا دن جسے ہم کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن ہے۔ اور ناظرین و سامعین، اسے قرآن کریم نے کئی ناموں سے اس دن کا ذکر کیا ہے۔ اس دن کو ساعہ بھی کہتے ہیں، یوم البعث بھی کہتے ہیں، اٹھائے جانے کا دن، یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن، یوم الحسرہ، نافرمانوں کے لیے حسرت کا دن، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، یوم التناد، سختی کا دن، دار القرار، قرار کا دن ایمان والوں کے لیے، یوم الفصل، فیصلے کا دن، یوم الجمع، جمع کرنے کا دن، یوم الحساب، حساب کا دن، یوم الوعید، نافرمانوں کے لیے وعید کا دن، یوم الخلود، ایمان والوں کے لیے ہمیشہ جنت میں رہنے کا دن، اور نافرمانوں کے لیے ہمیشہ جہنم میں، یعنی جو کافر ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یوم الخلود یعنی ہمیشہ رہنے کا دن، یوم الخروج، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نکلنے کا دن۔ ناظرین، اسے آزفہ، قریب آنے والی، واقعہ، واقع ہونے والی، الحاقہ، حقیقت والی، الطامۃ الکبریٰ، بڑی مصیبت، الصاخہ، چنگاڑ، القاریعہ، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی، یہ سارے نام ناظرین یہ قرآن کریم نے روز قیامت کے ذکر فرمائے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے یوم قیامت کی، قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ ناظرین، یہ قیامت قائم کیسے ہوگی؟ یہ بھی کہا گیا کہ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ ایمان والوں کی کتنی تکریم ہے کہ جب تک ایمان والا ایک بھی زمین پر رہے گا اللہ رب العالمین قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا۔ یہاں تک کہ روایت ہے کہ قیامت سے 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو ایمان والوں کی بغلوں کے نیچے سے ہوتی ہوئی جائے گی، سارے ایمان والے انتقال کر جائیں گے، پھر کوئی ایمان والا نہیں بچے گا۔ ناظرین، یہ قیامت کا دن یہ تو قائم ہونے والا ہے، اور اسرافیل علیہ السلام ایک بغل لے کر، جو بے انتہا ہمارے تصور سے ہی بڑا ہے نا، بے انتہا بڑا ہے بغل، یہ نہیں کہ بغل علیحدہ ہے، اسرافیل علیہ السلام علیحدہ ہے، تیار حالت میں اسے پکڑے ہوئے کھڑے ہیں کہ حکم ربی آئے اور سور پھونکنا شروع کر دیں۔ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جس دن سور پھونکا جائے گا زمین اور آسمان میں جو چیزیں تھر تھرا جائیں گی، کانپ جائیں گی، اور ناظرین یہ آواز آنا شروع ہوگی، پھر اتنی تیز آواز ہو جائے گی، اتنی تیز آواز ہو جائے گی کہ کسی کی برداشت میں نہیں رہے گا۔ شہر والے جنگلات کی طرف، جنگلات والے شہروں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، اور پھر اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، پھر کتنے عرصے تک ہر چیز فنا رہے گی۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ فرعون، وہ حامان، وہ قارون، وہ نمرود کہاں گئے؟ بتاؤ بتاؤ۔ وہ ظالم حکمران جنہوں نے ظلم سے کائنات کو بھر دیا تھا کہاں چلے گئے؟ آؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کس کی بادشاہت ہے؟ کہنے والا، جواب والا کوئی نہیں ہوگا، خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے، ایک ہے، قہار، قہر، غضب فرمانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ پھر جتنا عرصہ چاہے گا اللہ رب العالمین سب کو فنا رکھے گا، پھر اس کے بعد پھر سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے، ملک الموت علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے، کوئی مخلوقات میں سے باقی نہیں ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، جواب دینے والا کوئی نہیں۔ پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، پھر جتنا عرصہ چاہے گا سب فنا رہیں گے، پھر اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، پھر انہیں حکم دے گا کہ سور پھونکو۔ قرآن فرماتا ہے یوم ینفخ فی الصور ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو پھر سب اپنے رب کی طرف نکل کھڑے ہوں گے، چل پڑیں گے۔
ناظرین یہ یوم البعث قیامت کا دن ہوگا. یہ قیامت کی ایک منظر کشی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اذا الشمس کورت، جب سورج جو روشنی بکھیرتا ہے چندیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، تاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب گابھن اونٹنیاں چھوٹی چلی جائیں گی، کوئی نہیں ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانور جمع کر دیے جائیں گے. ناظرین یہ قیامت کا ایک عجیب و غریب ہولناک منظر. اس قیامت کی علامات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، غیب جاننے والے نبی نے بیان فرمائی ہیں. وہ علامات جو قرب قیامت میں واقع ہوں گی انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، جسے امام مہدی کا تشریف لانا اور دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا آنا، دابت الارض ایک جانور ہے اس کا آنا، دھوئیں کا پھیل جانا مشارق اور مغارب میں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ساری علامات کبریٰ ہیں. اور کچھ ہے بہت ساری ناظرین جو پہلے سے واقع ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب بھی واقع ہو رہی ہیں اور واقع ہوتے رہیں گی، وہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں.